بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ تو پیارے بچوں، آج ہم اس کہانی کا دوسرا حصہ شروع کریں گے۔ ہوا یہ کہ مدینہ منورہ میں ایک انصاری خاندان کے پاس ایک اونٹ تھا اور ان کے پاس تھوڑی سی زمین تھی۔ وہ لوگ اسی پر گزر بسر کیا کرتے تھے، اونٹ کے ذریعے کھیتی وغیرہ کو سیراب کرتے تھے، ہل چلاتے تھے اور بہت سارے کام کرتے تھے۔ ایک دن کیا ہوا کہ جب اونٹ کے مالک نے اس کے اوپر سامان لادنا چاہا تو اونٹ بہت غصے میں آ گیا اور اس نے سامان اٹھانے سے انکار کر دیا، اور وہ بہت غصیلی اور لال لال آنکھوں کے ساتھ مالک کو گھورنے لگا اور وہ ایسی حرکتیں کرنے لگا جیسے کہ وہ پاگل ہو چکا ہے، جبکہ مالک کا تو بہت سارا کام اس کے ساتھ تھا۔ اس نے اپنے کھیتوں کو سیراب بھی کروانا تھا، اسے بہت سارے کام اس سے لینے تھے، لیکن اونٹ کسی طرح سے ماننے پر ہی نہ آئے، وہ بدکتا ہی جائے۔ آخر کار اس نے لوگوں کو بلایا، لیکن لوگ بھی اس سے پریشان ہو گئے کہ آخر اونٹ کو ہوا کیا ہے، اتنے غصے میں کیوں آ گیا ہے وہ، اور پاگلوں جیسی حرکتیں کیوں کر رہا ہے۔ لوگ بہت تنگ آ گئے۔ انہوں نے سوچا کہ اب اس کے لیے کوئی حل تلاش کرنا چاہیے۔ انہوں نے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی شکایت کی کہ اونٹ اپنے مالک کی بات بالکل نہیں مان رہا اور وہ بہت زیادہ غصے میں آ گیا ہے اور وہ بدکتا جا رہا ہے، ڈر ہے کہ کہیں کسی کو نقصان نہ پہنچا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے اٹھے اور اس انصاری کے کھیت کی طرف روانہ ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیت پر پہنچ کر اس اونٹ کی طرف دیکھا اور اس کی طرف قدم بڑھائے۔ لوگ پریشان ہو گئے کہ کہیں اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ دے دے۔ اونٹ نے بھی جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف آ رہے ہیں تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ لوگوں کے ڈر کا برا حال کہ کہیں کوئی اونٹ یہ نقصان نہ پہنچا دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ لیکن ہوا یہ کہ اونٹ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا تو اس نے اپنی گردن جھکا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیار کیا اور پیار کرنے کے بعد اس کے کان میں کچھ کہا، اس کو سکھایا کچھ، اور اس کے بعد اونٹ نے اپنی پیشانی زمین پر رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا۔ وہاں پر جتنے بھی لوگ تھے وہ سب حیران، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک کو اشارہ کیا کہ اپنے اونٹ کی حفاظت کرو، اس کا خیال رکھو، اس کو تکلیف مت دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام صرف انسانوں کے ساتھ ہی صلہ رحمی کا حکم نہیں دیتا، بلکہ ان جانوروں کے ساتھ بھی صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے۔ والد صاحب نے دیکھا کہ بچے بہت دلچسپی لے رہے ہیں اس قصے میں، قصہ مکمل کر کے تنویر اور منیر کی طرف دیکھا جو بہت غور سے یہ قصہ سن رہے تھے۔ والد صاحب نے ایک اور واقعہ ان کو سنایا اور ان کو بتایا کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کے متعلق بتایا کہ اللہ نے اس کی قبر میں اس لیے جہنم کا گڑھا بنایا کہ اس نے سزا کے طور پر اپنی بلی کو باندھے رکھا اور وہ بیچاری بھوکی پیاسی ہی مر گئی۔ یعنی کہ کسی بھی جاندار کو جو بے زبان ہے اس تکلیف دینا بلا وجہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت سخت ناپسند کیا ہے۔ یہ جانور ہمارے فائدے کے لیے ہی تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصولی حکم بھی دیا کہ کسی جانور کو چاہے وہ چونٹی جتنا ہی چھوٹا اور بے ضرر ہی کیوں نہ ہو، اس کو بلا وجہ تکلیف نہیں دینا چاہیے، اس کی جان لینے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے شکار کرنا تو جائز ہے لیکن شکار کھیلنا حرام ہے، یعنی خوراک کو حاصل کرنے کے لیے اگر ہم شکار کرتے ہیں تب تو جائز ہے، لیکن محض کھیل تماشے اور تفریح کے لیے جانوروں کی جانوں سے کھیلنا اور ان کو تکلیف دینا یہ جائز نہیں ہے۔ جب والد صاحب نے دیکھا کہ بچے بات اچھی طرح سے سمجھ گئے ہیں تو انہیں بہت خوشی ہوئی اس بات کی، اور بچے بھی اپنے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے تھے اور پکا وعدہ کر چکے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ آئندہ وہ کھیل یا مذاق میں بھی اللہ کی مخلوق کو نہیں ستائیں گے، چاہے وہ جانور ہو یا انسان۔
ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہم نے کبھی غلطی سے بھی کسی جانور کو تکلیف پہنچائی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر لیں، اور اللہ تعالیٰ تو ہے ہی غفور الرحیم، وہ ہماری غلطیوں کو ضرور معاف کریں گے۔ اللہ کے رسول نے بھی ہر ایک کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک کا حکم دیا ہے، لہٰذا ہمیں اللہ تعالیٰ کی نبی کی بات کو اچھی طرح سے سمجھ کر اس پر عمل کرنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی اور خوش ہو جائیں۔